سال جا رہا ہے، زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور کھسک رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مہلت ہم سے چھنتی جا رہی ہے اور الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے اس عمر کے بعد ہمیں ملنا ہے اس کا سامنا کرنے کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی بیان فرمائی تھی کہ اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وقت ریت کی طرح جو مٹھی میں دبی ہو جیسے تیزی سے گرتی ہے اس طرح ہمارے ہاتھ سے گر رہی ہے، یعنی عمر کی ریت اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس موقع پر جب کہ کچھ لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں انہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ کوئی منانے والی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے اس تناظر میں جو ہم نے بات کی، اور کچھ لوگ ہیں جو بہرحال سوچتے ہیں کہ سال ختم ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پلاننگ کی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی، آپ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ توجہ دلائی کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا ہدف ضرور مقرر کریں کہ میں سیرت کی کتاب پڑھ لوں، میں کوئی فلاں کتاب پڑھ لوں، میں سنتیں زیادہ ادا کر لوں، نوافل زیادہ ادا کر لوں۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کیجئے تاکہ لوگوں کو ظاہر ہے جب توجہ دلاتے ہیں تو مختلف جہتوں پہ ان کی توجہ جاتی ہے کہ یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ہماری بات سن کے کوئی شخص اپنے لیے کچھ بہتری کا امکان پیدا کر لے۔ دیکھیں جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ پلان کریں کہ وہ قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا۔ بالکل صحیح۔ تو ناظرہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، عبادت ہے، لیکن اصل میں قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر ان میں ایک حق اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ یعنی پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھنا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے اس کو آگے پہنچانا۔ تو یہ 5 حقوق قرآن کے دینے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں اور طے کر لیں کہ اگلا سال جو ہے وہ قرآن کے حقوق دینے کا سال ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنا ہے، اور کس طرح سے شامل کرنا ہے اس کی پوری پلاننگ ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، یعنی سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے یا ترجمہ ان کو قرآن کا نہیں آتا، تو وہ پلان کر لیں کہ وہ روزانہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں گے، اور ناظرہ جتنا پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن اب کوئی ایک ایسا حصہ مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر جن کے پاس زیادہ وقت ہے وہ ایک ربع مقرر کر لیں کہ وہ ایک پاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ جن کے پاس اتنا وقت نہیں وہ ایک رکوع کر لیں، 3 آیات ہی کر لیں روزانہ، کچھ نہ کچھ طے کریں، یا ایک آیت ہی کر لیں کہ روزانہ ایک آیت سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے سوچ سمجھ کے پڑھنے کا کہ اگر قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو عربی اتنی آتی ہے اور آپ کو سیاق و سباق سمجھ آ گیا تو ٹھیک، نہیں سمجھ آیا تو پھر ترجمے کی طرف جائیں، کیونکہ اصل چیز تو قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ تو ٹیکسٹ کے جتنے قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ قرآن کے فیض و برکات سے مستفید ہوں گے، اور جتنا آپ دور چلے جائیں گے، دور ہم جاتے ہیں مثلا ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف، یا لمبی تفسیروں کی طرف جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ اگر آپ کو وہاں سے سمجھ نہیں آئی پھر آپ ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے پھر واپس ٹیکسٹ پہ آ جائیں، نہیں تو پھر آپ کسی مختصر تفسیر کی طرف چلے جائیں، مختصر تفسیر سے سمجھ آ گئی ہے پھر واپس ٹیکسٹ پہ آ جائیں۔ اگر تھوڑا سا ناظرین کے رہنمائی کے لیے تجویز بھی فرما دیجئے، کچھ نام لے دیجئے تفسیروں کے، ترجمہ کون سا پڑھ لیں جو زیادہ سمجھ آ سکے خصوصاً ہمارے بچوں کو۔ دیکھیں قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ تو مختلف تراجم مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور جو دارالسلام کا چھپا ہوا معانی القرآن ہے وہ بڑا عام فہم سا ہے۔ اسی طرح فتح جالندھری صاحب کا ترجمہ جو ہے بڑا مشہور ترجمہ ہے، اس کو بھی، اور اسی طرح جو العلم فاؤنڈیشن والوں نے ترجمہ شائع کیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو ترجمہ کوئی سا بھی لیا جا سکتا ہے، اور آپ اس ترجمے کے بعد اصل مسئلہ تفسیر کا ہوتا ہے۔ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو اس تفسیر کی طرف جانا چاہیے جو کتاب و سنت کے قریب تر ہو، یعنی جس نے تفسیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تفسیر بالمعصور ہوتی ہے، ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ تفسیر بالمعصور کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس تفسیر کے بارے میں، اس قرآن کی آیت کے بارے میں جتنی تفسیریں منقول ہیں وہ اس کی بنیاد پر تفسیر کی، یعنی وہ وضاحت جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے بیان فرمائی ہے، لہٰذا ایسی ہی تفسیروں کی طرف جانا چاہیے جو تفسیر بالمعصور ہوں۔ تو بڑی معروف تفسیر بالمعصور تو تفسیر ابن کثیر ہے جو بڑے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے یعنی اصل میں تو عربی میں ہے تفسیر القرآن العظیم، لیکن اس کا اردو ترجمہ بہت معروف تھا۔ لیکن اب بہت ساری اور مزید شاندار تفسیریں آ گئی ہوئی ہیں۔
اگر آپ مختلف مکاتب فکر کی تفسیروں کو دیکھیں تو تحسیر القرآن عبدالرحمن کیلانی صاحب کی بہت اچھی تفسیر ہے، مفتی عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن الکریم وہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ پھر اگر آپ احسن البیان ڈاکٹر صاحب، احسن البیان جو ہے وہ مختصر تفسیروں میں وہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ تحسیر الرحمن ایک لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے، وہ بھی مختصر تفسیروں میں وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے۔ اسی طرح اشرف الحواشی جو ایک کتاب ہے، ایک تفسیر ہے اشرف الحواشی، وہ صرف حاشیہ دیا ہوا ہے، اس میں یعنی قرآن چھپا ہوا آپ کو بازار سے ملتا ہے اشرف الحواشی کے نام سے۔ اس کے اندر 2 ترجمے ہیں، وہ ترجمے تو پرانے ہیں، اس کی لینگویج تو پرانی ہے، لیکن اس کے جو حاشیہ دیا ہوا ہے وہ مولانا عبدہ الفلاح کا ہے، اور وہ بڑا ہی شاندار، بڑا جامع، بہت ساری تفسیروں کے اندر آپ کو اتنی تفصیلات اور اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کافی ماشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تفسیریں دیکھیں تو اس میں جو ہے تفہیم القرآن سید مودودی کی وہ مشہور تفسیر ہے، اسی طرح معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کی وہ تفسیر ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح تدبر قرآن ہے، یا یہ مختلف قسم کی تفسیریں ہیں، ان کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہتر ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے قرآن مجید کو شامل کریں، اپنے آئندہ سال کے اہداف میں قرآن مجید کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کے لیے ترجمے اور تفاسیر کا بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب سیرت کی جو برکت ہے، اس کا نور ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم سیرت سے بھی جڑیں آئندہ سال؟ دیکھیں یہ 2 بنیادیں ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جتنا آپ ان کے ساتھ جڑیں گے، یہ کم از کم علم ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے واقفیت ہو جائے، اور جتنے امور ہیں زندگی کے اس کی سنت معلوم ہو جائے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کم از کم ایک سیرت کی کتاب پڑھنی چاہیے، اور کم از کم ایک حدیث کی کتاب، کوئی ایسا مجموعہ جس میں مختلف مسائل اکٹھے کر دیے گئے ہوں، مسائل کے اعتبار سے، فقہی ترتیب کے اعتبار سے، اور لوگوں کی ضرورت کو ملحوظ رکھ کے حدیث اکٹھی کی گئی ہوں، ایسا مجموعہ حدیث ایک کم از کم پڑھ لینا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ تفسیر اس کی سیرت کی کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر مجھے آپ کہیں کہ میں کوئی سجیسٹ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم بہترین سیرت کی کتاب ہے، اور وہ رابطہ عالم اسلامی کے مقابلے میں عالمی مقابلے اول انعام یافتہ بھی ہے، اور پھر وہ کرونولوجیکل آرڈرز کے تحت نا، جس کو آپ کہتے ہیں نا زمانی ترتیب سے وہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو اس میں پورا ایک پکچر آ جاتی ہے، اور مختصر بھی۔ دوسرا جو مجموعہ حدیث ہے وہ میرے خیال میں مشکات شریف جو ہے، مشکات المصابیح، وہ بہت شاندار ہے۔ بلوغ المرام بھی ٹھیک ہے، لیکن ریاض الصالحین بھی ٹھیک ہے، مختلف مجموعے ہیں، لیکن جو مضامین کا احاطہ کرنے کے اعتبار سے مشکات المصابیح ہے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے۔